الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بتقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم یہ قافلہ عشق و مستی جن کا کائنات میں ایک تعارف ہے کہ یہ حضور کے غلام ہیں نہ ان کو اپنے ملک وڈیرہ چودھری جٹ خان ہونے پر ناز ہے انہیں ناز ہے کہ ہمارا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مضبوط ہے بس اور انہوں نے جو سر رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طاقتور اور ظالم کے آگے جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے بلکہ اگر کوئی طاقتور ظالم آئے تو اس کو یہ سبق سناتے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اگر کوئی لسا کمزور ماڑا نظر آ جائے تو اس نو کہندے ہیں تواڈے واسطے اسی حضور دا جمال بن گیا اور ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن اور اگر کوئی تگڑا ہو کے سامنے آ کے میں بڑا تگڑا میں فلانا تے فلانا انہوں آدھیں تیرے ہوتے تاسی رب دا قہر بن کے ٹوٹنا اور اگر ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے امیدوار کے مقابلے میں چیڑ فروش ہیں میں نے کہا وہ خالی چیڑ فروش نہیں ہیں وہ ضمیر فروش بھی ہیں ساتھ میں اور ہمارا امیدوار نہ چیڑ فروش ہے نہ ضمیر فروش ہے اور ویسے بھی ہمارے امیدوار کا لوٹے سے کیا موازنہ لوٹا کہیں اور رکھنے کے لیے ہوتا ہے اسمبلی میں پہنچانے کے لیے تو جنے ہوتے ہیں اور میدان میں جڑے رہتے ہیں، لوٹے نہیں رہتے.
لوٹے تو اسی نسل میں ہے جو عبداللہ بن ابی کی نسل ہے، جو آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں، کبھی ادھر لگا لی کبھی ادھر لگا لی، کبھی جناب دائیں بک لیے، کبھی ضمیر بیچ دیا، کبھی ڈالروں کے عوض پیسوں کے عوض۔ ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ تو ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور ایسے جلوے پہ کروں لاکھ حوروں کو نثار۔ اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا واسطہ اب مردوں سے پڑا ہے۔ اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہمیں بڑا اپنی طاقت پہ ناز ہے، ہم بڑے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، میں نے کہا اسلام اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتا۔ اگر اسلام میں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اسلام کرتا کیا ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ابو جہل اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ عتبہ اور شیبہ اور جناب ولید، ان سب کو اسلام ان کے قدموں میں نہیں پڑتا۔ کیا ہو میں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہتا ہے اسلام بڑے اور چودھری اور جٹوں کے پاؤں میں نہیں پڑتا، طاقتوروں کے پاؤں میں نہیں پڑتا۔ اسلام بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، اور آ کر کہتا ہے چلو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر ابو لہب سکا بھی ہو تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اسلام کی اپنا اعجاز ہے، اور یاد رکھنا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ فیصلہ ہے، قیامت تک میرے آقا کا فرمان ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے نا، حق نے اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک کا تو نکلا ہے نا ابھی تازہ تازہ، جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، کہتے ہیں جی اس کے خلاف بات کریں۔ میں کہ اس مسکین کے خلاف کیا بات کریں؟ اس کے خلاف ہم اس وقت کھڑے رہے جب سارے کینیڈا اور جناب لندن بھاگ رہے تھے۔ اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں نے، ذمہ داران نے اور اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی جیلوں اور کچہریوں کو آباد کر کے کہا کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ اور ہم اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا۔ حق ہم اپنا بڑا اچھی طریقے سے لینا جانتے ہیں۔ ابھی کراچی میں ہم نے صرف قدم اٹھایا، بسم اللہ کی ہے۔ جس گلی جاؤ گے اگو تو انہوں لبھاں گے اور ملیں گے بھی ترجمے نال انشاءاللہ، گالی کوئی نہیں ہے تا جے لڑنا پہلے الیکشن بعد چوتے لڑ لینے ہیں، ایک اڑی گالے۔ جے بندے دے پترہ طرح الیکشن سانو 9 بجے رزلٹ چاہی دا، لیکن دھاندلی آڑا نہیں، صحیح طریقے آڑا رزلٹ۔ منصور صاحب کہہ رہے سن کہ 9 بجے رزلٹ چاہی دا، دھاندلی زیادہ رزلٹ نہیں چاہی دا، تے RTS دا رزلٹ نہیں چاہی دا، صحیح بندے دے پترہ ہار جیت مقدرہ دی، لیکن اسی میدان اچھ کھڑے ہیں، نہ نسن دیاں گے نہ نسن آلے ہیں انشاءاللہ۔ اور رہی گل آزادی دی جنگ لڑن آلے دو، وہ اسی پہلے آگ چکے ہیں کہ نچن آلے ہیں تے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ پکی گل ہے۔ آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، اس تے میں ثبوت دینا، آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہ دے وڈیاں نے برے صغیر چو انگریز نو نسایا سی، وہ نہیں لڑ سکتے جنہ دے وڈیاں نے جنگ آزادی دی مجاہدین دیاں مخبریاں کی ہون، جنہ نے وڈیاں نے جنگ آزادی دی جناب جنگ اور مارکیچ انگریز کو جاگیراں اور جائیداداں لئیاں ہون، جنہ دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلہ آباد کیتیاں، اور جناب جسم دے ہوتے استریاں پھروا کے نمک اور مرچہ بھروا کے کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور رہی پاکستانی معیشت کی بات، آج پوری دنیا میں ہمیں بیکاری قوم بنا کر رکھ دیا ہے۔ قوم تو آج بھی اپنی محنت اور مزدوری کر کے کھاتی ہے، قوم آج بھی اپنا وقت اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی مکمل کر رہی ہے، لیکن ان عیاشوں اور بدماشوں کی آج پروٹوکولز پورے نہیں ہو رہے۔ آج ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمیں
یہ جتنی بھی سیکیورٹی فراہم کی یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہماری کوئی درخواست نہیں، لیکن ایک جناب وہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ وہ جو کل تک فرعون کے لہجے میں ادھر وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بات کرتا تھا، آج جناب کہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یا کر دوں گا۔ میں نے کہا صبر ہمارا بھی دیکھو، ہر ظلم سہا ہے، ہر جبر سہا ہے، لیکن بابا جی نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں لڑنا، ابھی تو بچے تیرے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ یہاں ہتھکڑیاں بدی ہوئی تھی اور جناب ظلم و ستم اور شیل اور گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اور ابھی وہ 40 چوروں کا ٹولہ جنہیں تازی تازی حکومت ملی ہے، لیکن میرے رب کی شان دیکھیں، جن کی گنتی ناموس رسالت بل کے لیے پوری نہیں ہو رہی تھی، اقتدار کے لیے پوری ہوئی ان کی گنتی، لیکن میرے رب کی حکمتیں دیکھیں، ایک کو اقتدار سے اتار کر ذلیل کیا، دوسروں کو اقتدار کے اوپر بٹھا کر ذلیل کیا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جو بھی حضور سے بے وفائی کرے گا ذلت اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور وہ جو کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ابا وزیر اعظم ہے، لہٰذا مجھ سے دب کر رہو، مجھ سے ڈر کر رہو، میں کہا تیرا ابا وزیر اعظم نہیں، سکندر اعظم بھی ہو، سانو کوئی پار نہیں، ساڑھے جناب سر تے کوئی بھار نہیں، کیونکہ اساں حضور دے غلام ہاں، اساں جناب کسے کو نہیں ڈر دے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور بابا جی نے آکھیا انہاں بھی رونا، انہاں دیاں نسلیں نے بھی رونا انشاءاللہ۔ اے پاکستان میں تا 1 سال پہلے دا اعلان کر رہا ہاں، اے سارے تاریخ بھی لکھ لو، دوبارہ لکھ لو، نوٹ کرنا لے بھی نوٹ کر لین، اتھے جماعت پاکستان 1 بچ جائے گی، اس دا نام تحریک لبیک پاکستان ہوئے گا۔ پی ڈی ایم میں 11 جماعتاں، 12ویں یا 13ویں کھلاڑی دی تسی انتظار کرو جڑا باہر لگا پھردا، اے سارے رل کے تواڈے خلاف ہو جان گے، کیونکہ انہاں نوں پتا کہ جنہاں دا نظریہ نہ خریدیا جا سکدا، نہ جنہاں نوں جھکایا جا سکدا، نہ جنہاں نوں امریکہ اور نیٹو اور جناب یورپ دی غلامی دا شوق ہے، انہاں نوں ایک کوئی دارے، انہاں نوں ایک کوئی شوق ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ساڈا کسے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی نیٹو دا غلام ہوئے، کوئی رشیا دا غلام ہوئے، کوئی امریکہ دا غلام ہوئے، کوئی کسے دا غلام ہوئے۔ اسی علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں، علامہ اقبال اے ساریاں غلامیاں کرن تو بعد کیا انہاں نوں مل جائے گی جناب کوئی ریلیف مل جائے گا، کوئی جناب معیشت کے اندر ریلیف مل جائے گا، کوئی انہاں دا وقت گزر جائے گا؟ اقبال کہنا نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ اقبال کہندا جھلیا تو اے سمجھدا کہ اسباب دے نال قوماں زندہ رہندیاں، اسباب قوماں دے زندہ رہن دا سبب نہیں ہے، نظریہ قوماں دے زندہ رہن دا سبب ہوندا۔ اور جدو اسباب ساڈے کو نہیں سن، اسی 313 ساں، سامنے 1000 کھڑا سی، اسی 1000 بدر وچ لمحے پا کے رکھ دیتا سی۔ اور جدو ساڈے کو اسباب نہیں سن، ساڈے کو جذبہ سی لیکن اسباب نہیں سن، ساڈے نابینے بھی اتنے تگڑے سن کہ جنگ یرموک دے موقع تے مسلمانہ دیاں 4 صفاں، کفار دیاں 11 صفاں، مسلمانہ نو بندے دی لوڑ پہ گئی۔ حکومت نے اعلان کر دیتا
اسلامی حکومت نے کہ جناب بندے بھرتی ہو وہ جانا تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے, آپ نابینا صحابین آپ آ گئے, آپ نے فرمایا یار میرا بھی اس لسٹ نہ لکھو. جدو صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, آپ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے اور جناب جان دو اسی توانو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے, تو سیدھا نابینے ہو ویکھ بھی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تاریخی الفاظ جوڑائے, میں ان اکھاڑے نو مخاطب کر کے کہنا کہ جنہ کشمیر دیتا اور جنہ ہمشیر بیچی عافیہ صدیقی, میں انہاں سارے اکھاڑے نو مخاطب کر کے کہنا کہ اے سنو اسلامی تاریخ. بابا جی فرماندے سن, اکبر الہ آبادی نے ایک گل کی تھی, انہیں کیا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا. ہسٹری تاریخ نو کہنے دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. لوگ پوچھتے ہیں جی لبیک دیہڑی با دیہڑی دن اگے کیوں ودی جا رہی, دن با دن اگے کیوں ود رہی. میں کہا لبیک والے نو مرنا آ گیا, لوگ انہاں دا جین دا چج ویکھ رہے ہیں. کہندے جی آپ دن با دن کیسے آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ کی جماعت بڑی پھیل پھول رہی ہے. میں کہا کسی دن صبح اٹھی منہ دھومی, فجر تو تسی پڑھدے نہیں, منہ دھو کے پاکستان دی ساری اے ٹی سی کوٹا چلا جامی, ہر شہر دی اے ٹی سی کوٹ وچ پابند سلاسل یا سینہ چوڑا کر کے کھڑے تینوں تحریک لبیک پاکستان دے کارکن ملن گے جڑے کہہ رہے ہون گے اوے لبے بام بھی پکارا سرے تار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ایک منٹ جی, ایک منٹ, تھک گئے ہو تو میں واخر دعوانا الحمدللہ کر دینا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں, اے ساڑھا نعرہ لوانا مقصد نہیں بھئی اور چلو جی فلاں آیا جی, فلاں شیر آیا جی, لومڑ آیا, گدڑ آیا. ساڑھا مقصد ہے کہ حضور دا نام بلند کرنا اور انہاں نو چڑے اور کہنے جی آپ تو فرقہ بندی کر رہے ہیں, آپ تو جناب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. میں کہا چلو آؤ اے بھی نال لے لینے کہ فرقہ واریت کون پھیلا رہا. ساڑھے پورے جلسے کسے دا نعرہ لگیا, حضور دا نعرہ لگیا, ٹھیک ہے جی. اونا دے جلسے کسے دے جلسے عمران دا نعرہ, زرداری دا نعرہ, خان دا نعرہ, فلانے دا نعرہ, نواز دا نعرہ, مریم دا نعرہ, فلانے دا نعرہ, بلاول دا نعرہ, جناب فلانے دا نعرہ. اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں. اقبال کہندا اے بت بنا تا نہیں سکتے لیکن بتانے کم ضرور کر رہے ہیں, اندر انہوں نے گھڑ رہے ہیں. اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں, بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اقبال کہندا سارے کو دامن چھڑا کے حضور دے داروں تے آ جا. اے سارے آزری کر رہے ہیں, اے منہ کہہ نہیں سکتے کہ سانو منو, لیکن ظلم دی اخیر ہے وے کہ اے خدا بنی بیٹھے ہیں. اور اے یاد رکھنا اساں اے سر تے پگڑیاں کسے جناب وڈیرے اور ظالم دے اگے جھکان واسطے نہیں رکھیاں. اے سر تو کٹ تا سکدا, کسے دے اگے جھک نہیں سکدا, اس واسطے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور اے بھی نہیں کہ اسی جناب قوم نو باہر روڈوں تے کٹ کے کہیے میں اندر سے ویڈیو لنک خطاب کروں گا. واہ جی واہ, صدقے جائیے اس آزادی دے, صدقے جائیے. اچھا دوسرا ترقی والا او جناب اتھو ویڈیو لنک لندن تو خطاب کرے کہ جی میں قوم کی بھلائی چاہنا ہوں. میں کہا قوم دی بھلائی چاہنا ہے تے وچ آ کے کھڑا ہو, تینوں پتہ لگے قوم ایتھے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سہ, پھر تینوں پتہ لگے بھلائی کنج ہوندی. اینج روڈاں تے کھے کھا تینوں پتہ لگے پاکستان دے نال تو 30 سال کی کیتا, اور جڑا پچھلے 2.5 سال گزار کے گیا 3 سال اونے کی کیتا. میں کہا ویڈیو لنک دے ذریعے خطاب نہیں ہوندے, قوم دے وچ اینج کھڑے ہو کے ایک منٹ جی, اور ایک منٹ, اے انہاں دیاں پابندیاں ہونیاں, اسی تے اس فاصلے دے بھی قائل نہیں ہاں. اسی بالکل آمنے سامنے دے قائل ہاں, اسی انہاں فاصلے نو بھی زیادہ نہیں مندے, بالکل انہاں فاصلے دے بھی قائل نہیں ہاں, کیونکہ اے فاصلے ہی تا دوریاں پاندیں. آستہ آستہ دماغ خراب ہی یہ چیزاں کر دیاں پروٹوکول. اسی انہاں پروٹوکولہ تو باہر ہاں, اسی جناب حضور دے دیوانے ہیں تے اے موٹے تے دھوتی رکھی تے اے جا رہے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ساڑھے کوئی قوم دے ہوتے نہ خرچہ نہ ملک دے ہوتے اسی باہر ہاں, نہ ملک دے ہوتے ساڑھا کسے قسم دا کوئی وزن ہے, اسی بالکل ملنگا. لیکن اے یاد رکھنا
نظریہ ویچن واسطے اسی او ملانگا کہ اسی لاہوروں ٹردے ہیں تے وزیرآباد تک ہر شے پٹھی کر کے رکھ دیندے ہیں کر کے بالکل. اور اے یاد رکھنا ساڈا راہ نہ روکنا, ہاں ساڈا راہ نہ روکنا. اسی نظریاتی لوگ ہاں اور ساڈا طریقہ بالکل ٹھیک ہے. اسی الیکشن وچ آئے ضرور ہاں لیکن سوداگری واسطے نہیں آئے. ہاں کچھ لور کچھ دو کے لیے نہیں آئے. ساڈی گل جڑی سٹیج ہوتی ہوئے گی بند کمرے وچ بھی ہوئے گی, وہی گل ہتکڑیاں لا کے بھی ہوئی ہوئے گی, پابند سلاسل جیلوں میں جا کے بھی ہوئی ہوئے گی, اور انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے لیا کے بھی ہوئی گل ہوئے گی انشاءاللہ. اور نظام عدل نو 132 نمبر پہنچان تک مولویاں دا قصور نہیں, نہ تحریک لبیک پاکستان دا قصور ہے. اور جناب $200 تو اتے لے کے جان دا قصور جناب تحریک لبیک پاکستان دا نہیں. اور جناب پیٹرول دیاں قیمتاں 250 تے اتے کرنیاں اے تحریک لبیک پاکستان دا قصور نہیں ہے. اے نا عیاشاں اور بدماشاں دا قصور ہے جڑے 70 سال تو ملک نو کدی جناب روٹی کپڑا مکان, کدی ترقی کدی تبدیلی اور رنگ برنگے نعرے دے اتے لٹ رہن. بابا جی فرماندے سن نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. جاگ پوون پاکستانیوں, ہون تہاڈا وقت آ چکیا کہ نہ سارے چوراں نو ویکھو. وہی چوریاں جناب بھیس بدل بدل کے آ رہے ہیں. پیو گیا پھر پتر آیا, پتر گیا جناب پھر پوترا آیا, ہن پیو پتر وزیر اعظم لگ گئے جناب. وہ جنہ دے نہ ایتھے عطا نہ پتہ نہ جناب جنہ دی جنس معلوم ہے, وہ بھی پاکستان دی وزارت عظمیٰ دی سٹیج تک پہنچے رہن. بابا جی فرماتے سن نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والے رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. لبیک دا نعرہ لاؤ اور دسو کہ جاگن والے انشاءاللہ ہن پاکستان نو جگا گئے اور انشاءاللہ ہن کوئی نہیں جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک